وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سخر اللہ نے مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے. اس میں دو چیزیں پتہ چل گئیں، دو دعوے کی اللہ نے، بلکہ تین دعوے. ایک، یہ کائنات کی جو ہر چیز ہمارے تابع ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی ہے، اتفاق سے نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ اتفاق سے ایک ذہین دماغ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے انسان نے بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا، حالانکہ طاقت دیکھو تو بیل کو چاہیے کہ انسان کو کھونٹے سے باندھے. وہ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بیل میں ہے نا. سائنسدان تو کہتے ہیں یار آٹومیٹیکلی اتفاق سے، چونکہ انسان ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، بندر ذرا پیچھے رہ گیا، بندر پیچھے رہ گیا. ہم تھوڑا کروڑوں سال کے بعد تم غائب ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے، تو اب چونکہ ہم ذہین زیادہ ہیں تو ہم بندروں کو مسخر کر لیتے ہیں، شیر کو پنجرے میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم زمین سے باہر نکل کے چاند پہ پہنچنے کی باتیں اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی یہ اتفاق سے جو دماغ ہمارا ایسا بنا ہے نا، ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نا یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایکچولی نہیں ہو رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے. دیکھو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے، چونکہ کھاد اور مٹی پانی کے ملاپ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، اس لیے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بھی پیدا ہو گیا، اس لیے ایک سیل پیدا ہو گیا اور اتفاق سے یہ ہو گیا. حالانکہ پروسیس الٹا ہے. دوبارہ بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ان سے بولو نا یار یہ انسان جو ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بالکل ٹائم پہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صبح آپ لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہو، چائے پی کے جاتے ہو، اور صبح تازہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھ والا اسی وقت بیل بجاتا ہے اور دودھ دے کے جاتا ہے. آپ نے بولا بھائی رات کا نہیں، وہ فریج میں دودھ میں بھی ذائقہ نہیں رہتا، تو صبح بریڈ والے کو بولا صبح گھر پہ ڈبل روٹی پہنچا دینا، صبح ناشتے پہ جانا ہوتا ہے. میں نے گیس کراچی میں رات کو غائب ہوتی ہے، آپ نے فون کیا گیس والوں کو، بھائی صبح ناشتہ کراچی والوں کو چاہیے، صبح 8 بجے گیس لازمی ہونی چاہیے. اب سب چیزیں ٹائم پہ آ رہی ہیں. اب اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. ایک کہیں گے کہ چونکہ گیس صبح آتی ہے 8 بجے، چونکہ دودھ والا بھی صبح ہی آتا ہے، چونکہ بریڈ والا بھی صبح آتا ہے، اس لیے صاحب ناشتہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح کو کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں دوپہر کو آتی تو صاحب کا ناشتہ کیا ہوتا؟ دوپہر کو ہوتا. عقل مند کہے گا نہیں میرے بھائی، اصل میں انہوں نے جانا صبح 8 بجے ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کا انتظام بھی ان کے لیے صبح 8 بجے کیا گیا ہے. ضرورت ان کی صبح 8 بجے کی تھی، لہذا ان کے لیے جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ بھی صبح 8 بجے. جو پہلا فریق تھا نا، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سگنل بحال رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا فریق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر نہیں رہا، یہ آٹومیٹیکلی انتظام ہو رہا ہے. بریڈ آ جاتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، دیوار سے کوئی بریڈ پھینک کے چلا جاتا ہے. انڈوں کا کریٹ آتا ہے، دیوار پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. صبح دودھ آتا ہے، چائے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ناشتہ لگ جاتا ہے. عقل مند کہے گا یار یہ ساری چیزیں، پہلے میں بیوقوف بتا دوں بیوقوف کیا کہے گا. بیوقوف کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ چونکہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ خود بخود ہو رہا ہے. ہم کہیں گے یار سسٹم کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ سسٹم نے اپنے آپ کو مینج بندے کے حساب سے کر لیا ہے؟ تو وہ بیوقوف کہتا ہے اصل میں سسٹم نے اپنے آپ کو بندے کے حساب سے نہیں، سسٹم پہلے بنا ہوا تھا، بندہ اس کے حساب سے کیا ہو گیا ہے؟ ایڈجسٹ ہو گیا ہے. عقل مند کہے گا خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ سسٹم اتنا خوبصورت پہلے سے بنا ہوا ہو. اس کو پتا ہو کہ کم بخت صبح 8 بجے ہی ٹائم ہوتا ہے آفس جانے کا. سسٹم کو پہلے سے پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. اب سائنسدان کیا کہیں گے جو خدا کے منکر ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی چونکہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس لیے بچے کو بھوک اسی وقت لگتی ہے. پاگل ہو گئے ہو یار. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے. ایندھن، اس میں نوبل انعام تو شاید مل جائے آپ کو. یونیورسٹیوں میں نظریہ ارتقاء اور ایوولوشن کو پیش کر کے شاید کوئی 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں. آخرت میں خدا ایسی کی تیسی کر دے گا. اب ملحد بھی یہاں یہی کام کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا یار یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آتا ہے، دودھ بھی ایسا خاندانی کہ اس سے بہتر دودھ ہو نہیں سکتا، اب تک ایجاد نہیں ہو سکا اس سے بہتر دودھ. پھر آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور تناور درخت پیدا ہوتا ہے، کیا کیا کھانے کو ملتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، آکسیجن ہے 23%، وہ زیادہ کم ہو تو نقصان. ہر چیز بڑی بیلنس ہے. اس کا مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو ملحد اور ایتھیسٹ کیا کہے گا؟ اصل میں ہر چیز بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. یہی بات سمجھ میں، ہر چیز پہلے سے کیا تھی؟
بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں بھائی, خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے شادی ہال اتفاق سے دولہا دلہن کو خالی نظر آیا تو وہ اسی میں چلے گئے. اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ شادی ہال آپ نے کیسے ارینج کیا؟ آج کل تو شادی ہالوں پہ فرض کر لو پابندی ہے, تو کہیں گے پابندی تو ہے لیکن یہ کھلا ہوا تھا تو ہم یہاں چلے گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب اتنی بدنظمی اتنے چھوٹے سے کام میں نہیں ہوتی تو اتنے بڑے بڑے کام, پھر یہ دانت ادھر کیوں آ کے لگ گئے میرے منہ میں چبانے کے لیے؟ بولو نا. ایوالو ہوا وہ سیل چھوٹا سا, ترقی کرتے کرتے ایسا مزیدار بن گیا کروڑوں اربوں سال میں کہ دانت کہاں کے فٹ ہو گئے؟ منہ میں آ کے فٹ ہوئے ہیں, ہاتھوں میں فٹ نہیں ہوئے. 2 کیمرے آ کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو گئے. یار یہ فٹے منہ میں کہتا ہوں, یہ ایسے فٹ ہونے پر بھی کوئی کہتا ہے نا کہ یہ خود ہی فٹ ہو رہے ہیں, تو ایسے فٹ بولنے والے کا فٹے منہ. یہی بات ہے میرے بھائی, ہم اپنے انداز میں کر رہے ہیں اور قرآن اپنے انداز میں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, یہ سب کسی نے بنایا ہے.